الحمد لله الذي لا أحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرزيق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. بنا اعمال کو رحمت کے قابل، بنا اعمال کو رحمت کے قابل، کیا کر کچھ گھڑی ذکر الہی. خدا تیرا ہے تو ہے گر خدا کا، خدا تیرا ہے تو ہے گر خدا کا، بھروسہ کچھ نہیں غافل قضا کا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر کا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھانٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والوں تمام غیور مسلمان دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو پیدا کیا، ایمان کی دولت بھی دی، پاکیزہ گھر میں جمع بھی کیا، شعبان جیسے عظیم ترین مہینے تک ہم سبوں کا سفر پہنچا دیا. رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سروں پر آنے والا ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلامی مہینوں کی تعداد انسانوں کے زندگی جینے کے اعتبار سے، انسانوں کے مرنے کے اعتبار سے، انسانوں کے نظم و نسق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں. 12 مہینوں کا رب العالمین نے انتخاب فرمایا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں انہوں نے ہر اس کام کو کیا جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو نہ کیا تھا، اور جس کام کے بارے میں نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا تھا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں انہوں نے روم و فارس کی سلطنت کو فتح کرتے ہوئے، اندلس و اسپین کو فتح کرتے ہوئے دنیا کے ہر خطے میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے ایسے نظم کو بنایا، ایسے ایسے طریقوں کو ایجاد کیا، ایسے نظم و نسق کی تعمیر فرمائی جس کو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تعمیر نہیں فرمایا تھا. چنانچہ تاریخ کے اوراق سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی سب سے پہلے پولیس کے نظام قائم کیا گیا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہی سب سے پہلے مساجد کے امام کو، مدارس کے اماموں کو تنخواہ مقرر کیا گیا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی دنیا کے بادشاہوں کا تنخواہ مقرر کیا گیا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں، بڑے بڑے کارنامے رب العالمین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کروایا. ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے خلافت کے زمانے میں، اپنے حکومت کے زمانے میں جس طریقے سے یہودیوں نے اپنے مہینوں کا تعمیر فرما رکھا تھا، نصرانیوں نے اپنے مہینے کو بنا رکھا تھا، مجوسیوں کا مہینہ الگ ہوا کرتا تھا، بت تراشوں کا مہینہ الگ ہوا کرتا تھا، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے اسلامی مہینے کا آغاز کیا، یہودیوں کی مشابہت کو ہٹاتے ہوئے، نصرانیوں کے مہینے کو ترک کرتے ہوئے، مجوسیوں کے مہینے کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا تھا۔ اور اسلامی مہینے کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے گئے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے درمیان اس بات کو طے کیا کہ ہمارا مہینہ یہودیوں کے مہینے کے مشابہت نہ ہو۔ جس طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے لے کر کے پیدائش کے دن کو مہینے کے اندر تعبیر فرما دیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تاریخ کے اوراق سے معلوم چلتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں ہوئی تھی، اور دوسری تاریخ کے اعتبار سے معلوم چلتا ہے کہ 22 دسمبر کو ہوئی تھی، جس کو کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنم کی تاریخ کو مہینے کے اعتبار سے شمار کرنا شروع کر دیا تھا۔ نصرانیوں نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فتح عظیم کے مقابلے میں، اس فتح عظیم کی خوشی میں مہینوں کا تعداد کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے ہٹتے ہوئے، نصرانیوں کی مشابہت کو چھوڑتے ہوئے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے وقت سے مہینوں کا شمار کریں گے۔ چنانچہ اسلامی مہینوں کا شمار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے وقت شروع کیا، اور محرم الحرام کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ چنانچہ محرم الحرام کے مہینے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے یعنی کہ نبی اسلام کے سال کا آغاز کیا، محرم الحرام، اس کے بعد سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان۔ ابھی جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے بہت ہی بابرکت اور مقدس ترین مہینہ ہے۔ شعبان کے بعد رمضان کی باری ہے، رمضان کے بعد شوال کی باری ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی باری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو دین اسلام کے لیے خاص مہینہ بنایا ہے۔ اسلام کے ان 12 مہینوں میں چند مہینے ایسے کہلاتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے واقعات کو رونما کیے تھے۔ اسلام کے یہ 12 مہینے ایسے مہینے کہلاتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے تاریخ کے فسانے کو، بڑے بڑے تاریخ کے واقعات کو رونما کیے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کے 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو حرمت والا بنایا تھا۔ تو چند مہینے حرمت والے جو ہیں ان میں سے رجب المرجب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ۔ حرمت والا مہینہ کہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خورد و نوش کا سلیقہ بدل دے، انسان جو ہے تو زندگی جینے کا سلیقہ بدل دے، بلکہ حرمت والے کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کا سلیقہ بدل دے، گناہ کرنا چھوڑ دیا کرے، اور خود کو مالک و خالق کی دہلیز سے متصف کر لیا کرے، رب العالمین کی چوکھٹ کا اپنے آپ کو گدا بنا لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ میں سے ایک مہینہ کہلاتا ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی مروی اور اس حدیث کی جو ہے نقل کرنے والی صحابیہ ہیں، اور ام المؤمنین بھی کہلاتی ہے، فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے۔ چنانچہ ان سے روایت کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مکمل پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مکمل پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مکمل روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ شعبان کا روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ شعبان کا روزہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ انسانوں کے درمیان اس بات کا رواج پیدا ہو جائے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے روزے کا دروازہ کھٹکھٹائے، نماز کے راستے کو پکڑنے کی کوشش کیا کرے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مکمل مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ شعبان کے مکمل مہینے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اس شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مکمل پورے سال کے نامہ اعمال، انسانوں کے پورے سال کے نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
اور شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ احادیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان اسی روز اپنا تقدیر لے کر کے آتا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے پورے سال کیا کرنے والا ہے، کون انسان مرنے والا ہے، کون انسان پیدا ہونے والا ہے، کس انسان کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کون انسان پریشان ہونے والا ہے، کس انسان کو بیماری دی جائے گی، کون سا انسان جو ہے تکلیفوں میں پریشان ہوگا، اور کس انسان کو اللہ رب العالمین کس وقت میں، کس مہینے میں، کس وجہ سے مشکلوں سے نجات دے دے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے مطابق ایک سال کا فیصلہ اللہ رب العالمین احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے سارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ اسی شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے تقدیر کا فیصلہ اور میرے اعمال کا جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو اور میرے تقدیر کو اچھے طریقے سے لکھا کرے۔ نبی علیہ السلام کو نہ دنیا کے جاہ و جلال کی فکر تھی، نہ دنیا کے مال و زر کی حوث تھی، نہ دنیا کے خوبصورتیوں کی حوث تھی، نہ دنیا کے اسباب کی طلب تھی، اور نہ دنیا کے جاہ و جلال کو پانے کی خواہش تھی، بلکہ نبی علیہ السلام تو بس امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، امت کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت اور مقدس ترین مہینہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، انسانوں سن لو کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ جو بھی انسان اس مہینے میں خالق و مالک کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، اور محمد مصطفیٰ کے طریقے سے کرے گا، رسول اللہ کے طریقے سے کرے گا، رسول اکرم علیہ السلام کے ضابطے سے طریقے سے کرے گا، یاد رکھو کہ رسول کریم علیہ السلام کی مقدس شخصیت کو پالے گا۔ اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں خالق و مالک کی جو بندگی کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے دور کرے گا، اپنے آپ کو رب العالمین کی اطاعت و بندگی کا خوگر بنا لے گا، رب کریم کے چوکھٹ کا اپنے آپ کو گدا بنا لے گا، ایسے شخص جو ہے رب العالمین کو بھی پالے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شعبان کے بعد ہی رمضان کیوں آتا ہے اور رمضان سے پہلے ہی شعبان کیوں آتا ہے۔ دراصل اس میں دراصل اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بندگی کرنے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے راستے کو کھولنے کے لیے، انسانوں کو خالق و مالک کی پہچان کروانے کے لیے، انسانوں کو اللہ رب العالمین سے رشتے کو جڑوانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا تھا، نبیوں کا رواج قائم کیا تھا، نبیوں کو انسانوں کے اور خالق کے درمیان کی کڑی بنا دیا تھا، نبیوں کو انسان اور خالق و مالک کے درمیان کا سری بنا دیا تھا۔ تبھی تو فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، انسانوں یاد رکھو جب تک کہ رسول کی اتباع نہیں کرو گے تب تک کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پا نہیں سکو گے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آنا اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنا، ان دونوں مشابہت کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کی مقدس شخصیت کو پالو، نبی کی مقدس شخصیت کے پا لینے کے بعد خدا رب العالمین کے پانے کا راستہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جن کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے جن کے ہوں انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کی رخ آیا وہ کہاں میں کہاں۔ اور شاعر یوں بھی کہتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور شاعر کا قلم یوں بھی بولتا ہے کہ مجھے پستی کی شرم ہے لیکن تیری رفعتوں کا خیال ہے، مجھے پستی کی شرم ہے لیکن تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق دیدار ہے۔ اور شاعر یوں بھی کہتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ نبی علیہ السلام کے اور انسانوں کے درمیان رشتہ کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شعبان کے مہینے کو رمضان سے پہلے رکھا تھا۔ تو نبی نے فرمایا کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کے بعد والا مہینہ رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ دونوں مہینے کی قدر کیا کرے، دونوں مہینے میں بندگی کیا کرے، اور حرمت والا مہینہ سمجھ کر کے حرام کاموں سے بچ جایا کرے، حرمت والا مہینہ سمجھ کر کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے۔ یاد رکھو لذتوں کے اندر اور لذتوں کو پانے کے لیے، خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اور تھوڑے وقت کے لذتوں کو پانے کے لیے گناہ نہ کیا کرے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا جب انسان کے موت کا دروازہ کھل جائے گا، انسان کے موت کی گھڑی آن پڑے گی، قزاق اجل کا لوٹا ہے دن رات بجا کر نکارا،
ہر شخص کی موت آنے والی ہے. ایک دن ایسا بھی آنے والا جب انسان کی موت ہو جائے گی, لذت ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہ جائے گا. لذت ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر ہی, لیکن گناہ باقی رہ جائے گا, قیامت تک باقی رہ جائے گا. تو حرمت والا مہینہ کہلانے کا مطلب اسی کو کہا جاتا ہے کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے. حرمت والے کہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے جینے کا طریقہ ہی بدل دیا کرے, اپنے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا چھوڑ دے, بلکہ حرمت والا کہلانے کا مطلب یہ کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے. یہ پیغام تھا اس مہینے کا. اب میرے مقدس بھائیوں, ایک دن ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو اپنے بستر سے اٹھ کر کے رات کے وقت میں قبرستان چلے گئے تھے, جنت البقیع کے اندر چلے گئے تھے جہاں صحابہ کرام کی لاشیں مدفون ہیں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے تو جاگ گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر سے اٹھ کر کے اور رات کی تاریکی میں کہیں جا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. چلتے چلتے کیا دیکھتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع قبرستان میں پہنچ کر کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دعائیں کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سارے کائنات کی امتوں کی بخشش فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں جانے کے بعد, جنت البقیع میں جانے کے بعد اپنے تمام کے تمام مرحومین صحابہ کرام کے حق میں دعا کر رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب عائشہ پر پڑی تو نبی نے سوال کیا کہ عائشہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ کیا تم نے یہ سوچا اور تم کو یہ شک پیدا ہوا کہ تمہارا نبی جو ہے تو تمہارے بستر کو چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر جا رہا ہے؟ یا کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا رب العالمین تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے؟ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی, بلکہ میرے ذہن میں تو باتیں یہ تھی کہ میں دیکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کہاں رہے, اور میرے ذہن میں باتیں یہ تھی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہی ہو یا ان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنے رات میں قبرستان کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے, 15 شعبان یعنی شب برات کی رات ہے. آج رب العالمین آسمانی دنیا پر تشریف لائیں گے, جلوہ نما ہوں گے. ایک بات اور قابل لحاظ ہے اور قابل غور سمجھنے کی ہے. ہم برابر سنتے ہوں گے کہ آسمانی دنیا, آسمانی دنیا. یہ آسمانی دنیا ہے کیا؟ برابر کتابوں میں سنتے ہیں کہ آسمانی دنیا پر خدا آتے ہیں, آسمانی دنیا پر آنے والے ہیں, آسمانی دنیا پر آئیں گے. یہ آسمانی دنیا ہے کس چیز کا نام؟ میرے بھائیوں, آسمان 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں. 7 زمین کا مطلب یہ نہیں کہ پرتھوی 7 ہے, یہ دنیا 7 ہے, بلکہ 7 زمین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک اور زمین ہے, اس کی مٹی الگ ہے, اس کے نیچے ایک اور زمین ہے, اس کی مٹی الگ ہے, اس کے نیچے ایک اور زمین, اس کی مٹی الگ ہے. اس کا مطلب وہ 7 زمین ہے. جب پانی نکالنے کے لیے ہم ٹیوبل گاڑتے ہیں تو 7 قسم کی مٹی نکلا کرتے ہیں. دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمینوں کو 7 تہ میں پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, 7 آسمانوں کو بنا کر کے رکھا ہے. 7 آسمانوں کی بلندی کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے سدرہ کو بنا کر کے رکھا, اس کے بعد عرش معلیٰ کا نمبر آتا ہے اور کہاں ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. اور انسانوں کو حکم دیا گیا کہ عرش معلیٰ کے بارے میں کبھی سوچنا مت. عرش معلیٰ کے بعد کیا, عرش معلیٰ کے اوپر کیا, عرش معلیٰ پر کون ہے, اس کو کس نے پیدا کیا ہے, ان سارے سوالوں سے انسانوں کو دور رکھا گیا, ورنہ شرک کی دہلیز پہ پہنچ جائے گا انسان. خدا کو کس نے پیدا کیا, خدا سے پہلے کون تھا, یہ سارے سوالات سے انسانوں کو دور رکھا گیا ہے. میرے بھائیوں, تو عرش معلیٰ کے مالک و خالق 7 آسمان کو پیدا کر رکھا ہے. 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش معلیٰ ہے, لیکن اللہ رب العالمین خاص راتوں میں, خاص وقتوں میں آسمانی دنیا پر آنے سے مطلب یہ کہ ہم جو دنیا میں رہ کر کے ابھی جو آسمان کو دیکھ رہے ہیں, اس دنیا میں اس آسمان پر اللہ رب العالمین جلوہ نما ہوتے ہیں, اور اس آسمان پر آنے کے بعد انسانوں کا آواز دیا کرتا, 6 آسمانوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. 6 آسمانوں کو پار کرنے کے بعد انسانوں کا جو آسمان ہے, جو انسانوں کو یہاں سے نظر آ رہا ہے, اس آسمان پر تشریف لا کر کے انسانوں کو کہتا ہے کہ بخشش مانگنے والوں بخشش طلب کرنے کے لیے آؤ, رحمت مانگنے والے رحمت لینے کے لیے آؤ, اور دعاؤں کو قبول کرنے والے دعا کرنے کے لیے آؤ, اور ضروریات کو پورا کروانے والے ضروریات کو اپنے مالک کو خالق کے سامنے پیش کر کے دکھلاؤ. اس آسمان پر اللہ رب العالمین آ کر کے بندوں کو مخاطب فرمایا کرتے ہیں. تو آسمانی دنیا کا مطلب یہی ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے. 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تقدیر کو لکھا کرتے ہیں. انسان مکمل پورے سال کیا کرنے والا ہے, کون انسان مرنے والا ہے, کون انسان کتنا کیا کمانے والا ہے, کتنا کیا کھانے والا ہے, کس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس مصیبت میں گرفتار کرے گا, یہ ساری کی ساری حدودیں, ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات کو لکھا کرتا ہے. اس لیے میں آج اس رات کو
جا کر کے اپنی امت کی مغفرت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ چنانچہ یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر تھا کہ امت محمدیہ اس پیغام کو یاد رکھے کہ انسانوں کو اگر تقدیر بنوانا ہو، انسانوں کو اگر بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھانا ہو، انسانوں کو اگر مقدر کو سلجھانا ہو، انسانوں کو اگر اپنے اعمال کو درست کروانا ہو، انسانوں کو اگر جنت بھی لینا ہو، دنیا کو مکمل طریقے سے احسن بنانا ہو، اچھا بنانا ہو، تو مالک و خالق کی بندگی کرنے کے لیے 15 شعبان کی رات کو جاگ جایا کرے۔ یہ پیغام دینا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ عائشہ یاد رکھو آج 15 شعبان کی رات ہے، آج اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے مطابق انسانوں کی مغفرت فرمائے گا۔ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن کے اندر بال بہت گھنے ہوا کرتے تھے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے سر میں بال کم ہوں گے، بہت سے لوگوں کے سر میں بال گھنے ہوں گے۔ جن کے سر میں بال گھنے ہوں گے ان کے بال مڑ جایا کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے میں بکریاں ہوا کرتی ہے، لیکن نیپال میں بھی بکریاں ہوا کرتی ہے۔ نیپال کی بکریوں کو ہم نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے ذبح بھی کیا ہے، ان بکریوں کے اندر بال زیادہ ہوا کرتے ہیں، یہاں کی بکری میں بال کم ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف شکل کے انسانوں کو، مختلف شکل کے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے شریر کے اندر بال بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یاد رکھنا کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے مطابق، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے شب میں انسانوں کی مغفرت فرمائے گا، انسانوں کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ اسی لیے میں آج رات میں جا کر کے انسانوں کی بخشش کے طلبگار بن گیا ہوں۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین انسانوں کو دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، اس سے پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، یہ روایت جو ہے مکمل جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ضعیف حدیثوں میں روایت آیا کرتا ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو ہے 3 روزہ رکھا کرتے تھے۔ 15 شعبان کے دن میں مثال مان لیجیے کہ اتوار کی رات میں شب برات ہونے والی ہے، اس مہینے اس سال جو ہے اتوار کی رات میں شب برات ہونے والی ہے، تو اتوار کا جو دن ہوگا اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور سوموار کا جو دن ہوگا اس دن میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں دن انسانوں کے لیے خاص طور پر روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انسان دن بھر روزہ رکھے گا اور رات بھر اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، اس سے انسان مکمل طریقے سے اجر و ثواب پالے گا، اور مکمل طریقے سے انسانوں کو اس کا پورا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو نبی کا فرمان، نبی کا طریقہ یہ تھا کہ 15 شعبان کو، یعنی کہ اس سال جو اتوار کے روز شعبان کا شب برات کی رات آنے والی ہے، تو 15 شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کرتے تھے کہ امت مسلمہ عبادت و بندگی کس طریقے سے کیا کرے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو خرافات ہو رہے ہیں، جو رسومات ہو رہے ہیں، جو بدعات ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں بھی نہیں ملا کرتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، قبرستان میں جانا بھی سنت ہے۔ شب برات کی رات میں بھی آپ قبرستان جائیے، ضرور جائیے، لیکن وہاں جانے کے بعد ایسے ایسے کام سے بچیں جس سے اللہ رب العالمین کے نگاہ میں آپ کا مرتبہ مقام گر جائے۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، ایسے کام سے اپنے آپ کو منع کرنے کی کوشش کرے جس سے آپ کا سارا کیا ہوا اعمال ہی خراب ہو جائے۔ میں نے پہلے پڑھا تھا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے اچھی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کو نازل فرمایا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کیا کرے خلوت ضرورت میں، انسان جو اعمال بھی کیا کرے کتاب اللہ کے مطابق کیا کرے، انسانوں کی کامیابی اسی میں رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے اعلیٰ قول و قرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، حدیثوں سے نکلتا ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے یا انسانوں کو پیغام دیا یا انسانوں کو حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم اگر کوئی اپنا طریقہ نکالیں گے، اپنا راستہ نکالیں گے، تو یاد رکھیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ، ہر وہ چیز جو انسان اپنے فائدے کے لیے پیدا کیا کرتا ہو، ہر وہ چیز جو انسان دین اسلام میں نیا طریقے سے بنایا کرتا ہو، تمام کی تمام چیزیں بدعت ہے۔ فإن البدعۃ تهدی إلى الجنہ، اور بدعتوں کا انجام اللہ رب العالمین نے جہنم میں رکھا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ فی الضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام کے تمام بدعت کرنے والے سارے کے سارے لوگوں کا انجام جہنم میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہم کیا کریں شریعت اسلام کے دائرے میں کیا کریں۔ یاد رکھیں شریعت اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر کے جو کچھ بھی انسان کرے گا اس کا کیا ہوا اعمال قابل قبول نہیں ہوگا۔
بلکہ اس کے کرتوت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کو پکڑ فرمائے گا، اس کو عذاب دے دیا کرے گا۔ ہم تھوڑا سا ہی خیر کا کام کرے، تھوڑا سا ہی نیکی والا کام کیا کرے، تھوڑے سے ہی اچھے کام کیا کرے، لیکن اچھے طریقے سے کیا کرے اس کو۔ ضروری نہیں کہ انسان رات بھر جا کر کے بکواس کیا کرے، رات بھر جا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا کرے۔ تھوڑے دیر اگر جا کر کے انسان 1 گھنٹہ جا کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کر لے، پھر مکمل رات ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاگ جائے، تو اس کے لیے مقصد کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں ہم نے نگاہوں سے دیکھا ہے، ہر جگہ ہوا کرتا ہے، ہر محلے میں ہوا کرتا ہے، جوان بوڑھے بچے مرد عورت خواتین سارے کے سارے اس رات کو گھومنے پھرنے کے لیے بنا لیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں گے، بس راستے میں نکل گھومنا شروع کر دیں گے۔ کیا بات ہو رہی ہے اس رات کے اندر؟ سارا چغلی غیبت بکواس گالی گلوچ اسی رات میں کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ گزشتہ راتوں میں انسانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی نہیں ہے، لیکن آج کی رات میں سارے لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سارا بکواس کر لیا کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم مسجد کے اندر ممبر رسول میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس رات میں جوان اور جوانیاں، جوان مرد اور جوان عورتیں آپس کے رشتوں کو مضبوط کر لیا کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہو رہا ہے، کیا طریقہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو دیکھنے والا کوئی ہوا نہیں کرتا ہے، رات کی تاریکی میں ملاقات کرنے کا اچھا سا موقع ہوا کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ جاگے ہوئے، اچھا سا موقع ہوا کرتا ہے، دونوں کا رشتہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھ سکتے ہیں کہ مکمل طریقے سے پورے سال کا اعمال آپ کا کیسا دکھائے گا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو اس رات میں نافرمانی میں گرفتار رکھا، چاہے 1 سیکنڈ بھی ہو یا 1 لمحہ بھی ہو، اگر اپنے آپ کو نافرمانی میں گرفتار رکھا، یاد رکھے رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس شخص کے موت کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ رب العالمین نے چند رات ہمیں مکمل طریقے سے حکام اسلام کی پابندی کرنے کے لیے دیا ہے، چند راتیں ہمیں اللہ رب العالمین نے تحفے کی شکل میں دیا ہے، شب برات کی رات، شب قدر کی رات اور عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ان تمام راتوں میں انسانوں کو چاہیے کہ بندگی کیا کرے۔ اگر تھوڑا سا بھی گناہ کر لیں گے، تھوڑا سا بھی اپنی نگاہوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کے معیار کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہے انسان یاد رکھنا کہ آپ کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ مالک و خالق عرش معلیٰ کو چھوڑ کر کے، 6 آسمانوں کو چھوڑ کر کے آسمانی دنیا پر آ کر کے انسانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان برے کام کرے گا، برے کرتوت کرے گا، تو سمجھ سکتے ہیں کہ انجام کیسا ہونے والا ہے، آسمان سے بجلی گرنا شروع ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ میرے بھائیوں اس رات میں اپنے آپ کو برائیوں سے نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کیا کرے۔ آپ اتنا ہی دیر تک جاگا کرے جتنا دیر تک جا کر کے آپ عبادت کیا کرتے ہیں۔ بغیر بندگی کے، بغیر عبادت کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس رات میں جاگنا مقصود نہیں بلکہ جا کر کے عبادت کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان مکمل طریقے سے پورا رات جاگا رہے اور بکواس کیا کرتا رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان تھوڑا ہی دیر جاگے، لیکن جاگنے کے وقت میں اللہ رب العالمین کی بندگی کیا کرے، عبادت کیا کرے، اللہ تعالیٰ شانوں کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرے۔ جاگنے کا مطلب اور جاگنے کا مقصد یہی رکھا گیا ہے۔ جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھلائے کہ ہاں ہم بھی جاگے ہوئے ہیں، گھر والوں کو دکھلائے کہ ہاں ہم بھی جاگے ہوئے، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑا دیر ہی جاگیے، تہجد پڑھ لیجیے، صلاۃ تسبیح پڑھ لیجیے، ذکر اذکار کر لیجیے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کر لیجیے، تھوڑے سے دعا مانگ لیجیے اپنے تقدیر کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اور ان چیزوں کے لیے دعا مانگیے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم کے لیے پانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو پانے کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے دیر جاگنے کا ثواب آپ کو پورا رات میں دے دیا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص پورا رات عبادت و بندگی کر لے، لیکن اگر 1 گھنٹہ بھی بکواس کر لے گا، نافرمانی کر لے گا، سارے رات کا جاگنا بیکار ہو جائے گا اس کا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ناچ گانے کے لیے آپ جاگتے ہیں اور اپنے آپ کو شراب پینے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے اور برے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، موبائل میں دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے کم سے کم سال میں 1 رات جا کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کو خوش کرنے کے لیے سارے بچے، سارے مرد، سارے عورت، سارے جوان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دہریز سے گدا بنا لیجیے، اپنے آپ کو رب العالمین کے در کا اپنے آپ کو اسیر بنا لیجیے اور اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر